پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے بالواسطہ مذاکرات جاری۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق ڈرافٹ پر کام ہو رہا ہے، معاہدے کے بہت قریب ہے۔ معاہدہ طے نہیں پا سکا لیکن اختلافات میں کمی آئی۔ یورینیم افزودگی پروگرام اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول اہم رکاوٹیں ہیں۔ افزودہ ایرانی یورینیم حاصل کرتے ہی اسے تباہ کر دیں گے، امریکہ کو اس کی ضرورت نہیں، ٹرمپ کا اعلان۔ امریکی صدر کا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ، کہا نہیں چاہتے کہ آبی گزرگاہ پر ٹیکس وصول کیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ کا ایران سے بات چیت میں مثبت پیش رفت کا دعویٰ۔ اور افزودہ یورینیم ایران سے باہر نہیں جائے گی۔ ایرانی اسٹیبلشمنٹ سے اتفاق رائے کے بعد سپریم لیڈر نے ہدایات جاری کر دیں۔ رائٹرز کا دعویٰ، ایران کو دباؤ کے ذریعے جھکانا ناممکن، مسعود پزشکیان کا رد عمل۔ افزودہ ایرانی یورینیم حاصل کرتے ہی اسے تباہ کر دیں گے، امریکہ کو اس کی ضرورت نہیں، ٹرمپ کا اعلان۔ امریکی صدر کا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ، کہا نہیں چاہتے کہ آبی گزرگاہ پر ٹیکس وصول کیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ کا ایران سے بات چیت میں مثبت پیش رفت کا دعویٰ، مارکو روبیو نے کہا اپنے ہرمز پر ٹیکس کا نظام سفارتی کوششوں کو متاثر کرے گا۔ افزودہ یورینیم ایران سے باہر نہیں جائے گی۔ ایرانی اسٹیبلشمنٹ سے اتفاق رائے کے بعد سپریم لیڈر نے ہدایات جاری کر دی۔ رائٹرز کا دعویٰ، ایران کو دباؤ کے ذریعے جھکانا ناممکن، ہماری جانب سے اب بھی تمام راستے کھلے ہیں، مسعود پزشکیان کا رد عمل۔ ایرانی صدر اور آرمی چیف کی ملاقات میں جنگی تیاریوں پر تبادلہ خیال، کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، امیر حاتمی کا عزم۔ پاکستانی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے بالواسطہ مذاکرات جاری۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق ڈرافٹ پر کام جاری، معاہدے کے بہت قریب ہیں، بعض اہم نکات پر پیش رفت ہوئی، چند معاملات ابھی زیر بحث ہیں۔ معاہدہ طے نہیں پا سکا لیکن اختلافات میں کمی آئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق یورینیم افزودگی پروگرام اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول اہم رکاوٹیں ہیں۔ امن مشن پر ایران گئے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اور وزیر خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں، سکندر مومنی اور عباس عراقچی سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، مذاکراتی عمل کے حوالے سے بات چیت۔ دورے کے دوران محسن نقوی صدر مسعود پزشکیان اور پاسداران انقلاب کی جنرل احمد وحیدی سے بھی ملے۔ ایران جنگی اختیارات پر ووٹنگ سے قابل، ریپبلکنز کی پسپائی، اہم قرارداد آخری لمحے میں منسوخ۔ امریکی میڈیا کے مطابق حکومتی جماعت کو خدشہ تھا کہ وہ مطلوبہ ووٹ حاصل نہیں کر سکے گی اور شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ Our cooperation between the two countries will not only result to promote peace and progress in our two countries but also in the region. The most recent example is that this crisis in the region, the war between United States and Iran, where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative. خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری، چین کی حمایت بھی حاصل ہے۔ وزیر اعظم کا پاک چین دوستی کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب، شہباز شریف نے کہا چین ہر مشکل وقت میں چٹان کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، ہماری دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری۔ پاکستان ون چائنا کا حامی، سی پیک معیشت اور روزگار کی فراہمی کا گیم چینجر منصوبہ ہے۔ پاک چین تعلقات ریاستی روابط کی روشن مثال ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان، دوستی خطے کے امن اور خوشحالی کی ضامن قرار۔ نیتن یاہو نے ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، غزہ جانے والے سمود فلاٹلا کے ارکان سے انسانیت سوز سلوک، 40 ممالک کے 430 رضاکاروں کو جنگی قیدی سمجھ لیا، وحشیانہ تشدد سے درجنوں افراد کی پسلیاں ٹوٹ گئی، سانس لینے میں بھی دشواری، متعدد افراد کو بجلی کے جھٹکے بھی لگائے گئے، اسرائیلی فورسز کی عالمی پابندیوں میں سر عام غنڈہ گردی۔ سیکیورٹی کے وزیر بین گوئر نے ماں پیٹ پر اکسایا تو صہیونی اہلکار تمام حدیں پھلانگ گئے، آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال، خواتین کے حجاب نوچ لیے۔ ہمیں 3 دن تک کشتی میں قید رکھا گیا، چوتھے روز اسرائیل منتقل کیا گیا، صہیونی اہلکاروں نے 3 روز تک سونے نہیں دیا، روزانہ صرف آدھا لیٹر پانی ملتا تھا، تشدد بھی کرتے رہے۔ رہائی کے بعد 7 عیدی کا ویڈیو بیان،
اسحاق جار سماجی رہنما کی رہائی پر ترکی کے شکر گزار، نائب وزیر اعظم کی جانب سے اسرائیلی فوج کے غیر انسانی سلوک کی شدید مذمت۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ مکمل قومی عزم کے ساتھ جاری رہے گی۔ پائیدار امن و استحکام تک امن، دشمنوں کے خلاف کارروائیاں تھمنے والی نہیں۔ سپاہ سالار کا دو ٹوک پیغام، مادر وطن کی سلامتی، شہداء کی عظیم قربانیوں کی مرہون منت۔ دھرتی پر جانیں نچھاور کرنے والوں کے اہل خانہ کی استقامت، وقار اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا پاک فوج کے شہداء اور غازیوں کو اعزازات دینے کی تقریب سے خطاب۔ ISPR کے مطابق تقریب کے دوران 50 ستارہ امتیاز ملٹری اور 12 تمغہ بصالت عطا کیے گئے۔ اپوزیشن جماعتوں نے محمود اچکزئی کو مذاکرات سمیت تمام آپشنز کے لیے فری ہینڈ دے دیا۔ ارکان کی اکثریت کی قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی تجویز، حتمی فیصلہ بانی PTI کریں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس میں اتفاق۔ میڈیا سے گفتگو میں محمود اچکزئی کا آئین کے دفاع کے لیے تحریک چلانے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر بولے، اجلاس میں مسائل کا جائزہ لیا گیا، حل کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ پاکستان ریلوے کا عید الاضحیٰ پر 3 خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان۔ پہلی ٹرین 24 مئی کو کوئٹہ سے راولپنڈی روانہ ہوگی، دوسری بھی اسی روز کراچی سے لاہور جائے گی، تیسری ٹرین 25 مئی کو کراچی کینٹ سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ عوام ہوشیار، خبردار، عید پر شدید ہیٹ ویو کی وارننگ جاری۔ سورج چھٹیوں کے دوران آگ برسائے گا، کئی اضلاع میں پارہ معمول سے 5 سے 7 ڈگری اوپر جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی، ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت۔ رات گئے لاہور میں گرج چمک اور تیز ہوا کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کیس میں بڑی پیش رفت، FIA نے لاہور سے 2 منشیات ڈیلرز کو حراست میں لے لیا۔ دونوں گرفتار افراد افریقی باشندے ہیں، مزید گرفتاریاں متوقع۔ کوکین کوئین کے خلاف تحقیقات جاری، ڈیجیٹل فورینزک اور ابتدائی فائنینشل آڈٹ رپورٹ میں کروڑوں روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ کا انکشاف، دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ کارپوریٹ شخصیات، نامور اداکاروں اور بعض اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کو بھی شامل تفتیش کیے جانے کا امکان۔ پنکی کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی منظر عام پر آ گئی۔ ایک اکاؤنٹ میں 1.5 سال کے دوران تقریباً 3 کروڑ روپے کی منتقلی۔ تحقیقاتی ٹیم نے اسٹیٹ بینک سے ٹرانزیکشن کی تفصیلات مانگ لی۔ کیوبا کی فوجی کمپنی کی سربراہ کی بہن گرفتار، امریکی وزیر خارجہ کی تصدیق۔ مارکو روبیو کے مطابق اڈیس لاسٹرس موریرا کو امریکی حکام نے حراست میں لیا۔ اسپیس ایکس کا اسٹارٹ شپ فلائٹ ٹیسٹ ملتوی، انتظامیہ کے مطابق جمعے کو دوبارہ کوشش کی جائے گی۔ ایلان مسک کی تصدیق، واضح کیا کہ ٹاور آرم سسٹم میں تکنیکی خرابی کے باعث مشن روکا گیا۔